آخرت کی زندگی۔ دنیا کی زندگی چاہے کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو جائے، بہرحال ایک نہ ایک دن ختم ہو جانے والی ہے، اور اس کا مال و متاع چاہے کتنا ہی زیادہ سے زیادہ کیوں نہ ہو جائے، بہرحال ایک نہ ایک دن چھوٹنے والا ہے۔ موت سے چھوٹ جائے چاہے ضائع ہونے سے چھوٹ جائے، لیکن اس سے چھوٹنا لازمی ہے۔ آخرت کی زندگی دنیا کی زندگی سے کہیں زیادہ بہتر اور ہمیشہ رہنے والی اور کبھی نہ ختم ہونے والی ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اور آخرت کی زندگی بہترین اور ہمیشہ باقی رہنے والی ہے۔ سورہ اعلیٰ میں بلاشہ آخرت کی زندگی کی نعمتیں، اس کی جوانی، اس کے لطف، اس کی خوبصورتی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ اس کی زندگی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اس کے برعکس دنیا کی زندگی، اس کی نعمت، اس کی جوانی، اس کی خوبصورتی اور اس کے لطف صرف ایک محدود اور معین مدت تک کے لیے ہیں، اور پھر انہیں یکسر ختم ہو جانا ہے۔ پس خوش نصیب اور عقل مند ہے وہ شخص جو آخرت کی لازوال و بے مثال زندگی کو اپنی دنیاوی زندگی پر ہمیشہ ترجیح دیتا رہے، اور اس دار فانی کی تعمیر و تزئین کے بجائے دار البقاء کی تعمیر و تزئین کی فکر میں ہر دم لگا رہے۔ چنانچہ حدیث شریف میں آتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص دنیا سے محبت رکھتا ہے وہ اپنی آخرت کو نقصان پہنچاتا ہے، اور جو شخص اپنی آخرت سے محبت رکھتا ہے وہ بظاہر صورت نہ کہ حقیقتاً اپنی دنیا کو نقصان پہنچاتا ہے۔ پس جب یہ ضابطہ ہے تو جو چیز ہمیشہ رہنے والی یعنی آخرت ہے اس کو ترجیح دو، اس چیز کو دنیا پر جو بہرحال فنا ہونے والی ہے۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ہم لوگ ایک مرتبہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ پینے کو مانگا تو شہد کا شربت خدمت میں پیش کیا گیا۔ اس کو منہ کے قریب لے جا کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ رونے لگے، اور اتنا روئے کہ پاس بیٹھے والے بھی اس سے متاثر ہو کر رونے لگے اور خوب روئے۔ اس کے بعد دوبارہ اس کو منہ کے قریب کیا اور پھر رونے لگے۔ اس کے بعد اپنی آنکھوں کے آنسو پوچھے اور کہا، میں ایک مرتبہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے دونوں ہاتھوں سے کسی چیز کو دفع فرما رہے ہیں، اور کوئی چیز پیارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے مجھے نظر نہ آئی، تو میں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دریافت کیا کہ کس چیز کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنے سے ہٹا رہے ہیں۔ حضور پاک نے فرمایا، دنیا میرے سامنے حاضر ہوئی تھی، میں نے اس کو اپنے سے ہٹایا، اس کے بعد پھر وہ دوبارہ میرے پاس آئی اور آ کر مجھ سے کہنے لگی کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنے والی امت مجھ سے ہرگز نہیں بچ سکتی۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ دنیا اس شخص کا گھر ہے جس کا آخرت میں کوئی گھر نہیں، اور دنیا اس شخص کا مال ہے جس کا آخرت میں کوئی مال نہیں، اور دنیا کے لیے وہ شخص مال جمع کرتا ہے جس کو بالکل عقل نہیں ہوتی۔ مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ بیان فرماتے ہیں، تو جس قدر دنیا کا غم کرے گا اتنا ہی آخرت کا غم تیرے دل سے نکل جائے گا، اور جتنا تو آخرت کا غم کرے گا اتنا ہی دنیا کا غم تیرے دل سے نکل جائے گا۔ حضرت فضیل بن عیاض رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، اگر دنیا مجھے ساری کی ساری مل جائے اور مجھ سے اس کا حساب بھی نہ لیا جائے تب بھی میں اس سے ایسے گن اور کراہت کروں جیسے کہ تم لوگ مردار جانور سے کرتے ہو،
کہ کہیں کپڑے کو نہ لگ جائے۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ دنیا کی محبت نے اور گناہوں نے دلوں کو وحشی بنا رکھا ہے، اس لیے خیر کی بات دلوں تک پہنچتی نہیں اور نہ ہی اپنا اثر دکھاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا، جب تم وسعت کو آتے دیکھو تو سمجھو کہ کسی گناہ کی سزا میں یہ آ رہی ہے، اور جب فقر و فاقہ کو آتے دیکھو تو کہو کہ صالحین کا شعار آ رہا ہے، اور اگر کوئی حضرت عیسیٰ کا اتباع کرنا چاہتا ہے تو اس کا اشعار یہ ہے کہ میرا سالن بھوک ہے اور میرا شعار اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، اور میرا لباس صوف بیر بکری کے بال اور اون ہے، اور میرا سردی میں سنکنا دھوپ ہے، اور میرا چراغ چاند کی روشنی ہے، اور میری سواری میرے پاؤں ہے، اور میرا کھانا اور میوے زمین کا گھاس ہے۔ میں صبح اس حال میں کرتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور شام اس حال میں کرتا ہوں کہ میرے پاس کچھ نہیں ہوتا، اور ساری دنیا میں مجھ سے زیادہ غنی اور بے پرواہ کوئی شخص بھی نہیں جو کسی دوسرے کا محتاج ہو۔ ایک حدیث میں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد مروی ہے، ہر امت کے لیے کوئی بچڑا، گاؤ ماتا وغیرہ ہوتا ہے جس کو وہ پرستش کرتے ہیں۔ میری امت کا بچڑا روپیہ اور اشرفیہ، بلکہ آج کل کی زبان میں اشرفی کی جگہ اگر ڈالر، یورو اور ریال وغیرہ کرنسیوں کا نام لیا جائے تو یقیناً بے جا نہ ہوگا کہ اس کے ساتھ بھی ایسا ہی برتاؤ کرتے ہیں جیسا کہ پرستش کا ہوتا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کا بچڑا بھی تو سونے چاندی کا زیور ہی تھا۔ ضحاک بن قیس رحمۃ اللہ علیہ بیان کرتے ہیں کہ جو شخص بازار جائے اور کسی چیز کو دیکھ کر اس کے خریدنے کی رغبت ہو اور ناداری کی وجہ سے اس کو خرید نہ سکے بلکہ اس پر صبر کرے تو اس کا یہ عمل 1000 اشرفیہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے افضل ہے۔ حضرت ام الولید رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ ایک مرتبہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شام کے وقت اندر سے باہر تشریف لائے اور ارشاد فرمایا، تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا، کیا بات ہوئی؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اتنی مقدار جمع کرتے ہو جتنا کھاتے نہیں ہو، اور اتنے مکانات بنا لیتے ہو جس میں رہتے بھی نہیں ہو، اور ایسی ایسی امیدیں باندھ لیتے ہو جن کو پورا بھی نہیں کر سکتے۔ کیا ان باتوں سے تم لوگوں کو شرم نہیں آتی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ رہن سہن کے لیے گھر اور مکان اتنا ہی بنانا چاہیے جتنے کی ضرورت ہو اور اس میں زندگی اچھی طرح سے گزر سکے۔ اسی طرح مال و دولت اور خزانہ اتنا ہی جمع کرنا چاہیے جس میں اپنی معاشی تنگی دور ہو کر گزرے ان اوقات آسانی سے ہو سکے۔ اس کے علاوہ جو زائد مال ہے وہ جمع کرنے اور اکٹھا کرنے کے لیے نہیں بلکہ وہ تو اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے لیے ہیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے۔ جزاک اللہ۔